السلام علیکم عزیز ناظرین، سورہ یوسف کی اس تذکیری نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ابھی تک کہ ہم نے اس قصے کا وہ پارٹ بھی دیکھا جہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے گلے میں سے بنیامین پر جو ہے چوری کا الزام لگا۔ اب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے پاس اپنی درخواست اس پورے معاملے کی رکھتے ہیں اور اپنی بات رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس تذکیری نشست میں مولانا عبدالستار ندوی صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ تلاوت کرے اور ترجمانی کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ انہوں نے کہا، اے سردار دی وقار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ جی مولانا، پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس میں پڑھا کہ وہاں پر عزیز مصر نام کا جو وہاں کا بادشاہ تھا اسے عزیز مصر کہتے تھے، تو یہاں پر انہوں نے اب ان کو جو ہے عزیز کہہ کے جو ہے ان کو لقب سے یہ کیا ہے، تو یہاں پہ عزیز مصر سے مراد کیا، وہ وہاں کے بادشاہ بن گئے تھے؟ نہیں، وہاں کے بادشاہ نہیں بنے تھے، بلکہ بعض مفسرین کو اس لیے شبہ ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے عزیز کہا تو بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ بادشاہ بن گئے تھے۔ حالانکہ عزیز بادشاہ کے لیے نہیں بلکہ کوئی بھی صاحب حیثیت صاحب منصب کے لیے لوگ عزیز کہہ دیا کرتے تھے، جیسے اپنے یہاں ہندوستان یا اپنے بر صغیر میں لوگ کسی بڑے کو کہہ دیتے ہیں سرکار میرا کام یہ کر دیجئے، تو اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ بادشاہ وہ نہیں بنے تھے، اس لیے کہ بادشاہ بننے کا مطلب پھر وہ کہانی گڑھنے والی آ جاتی ہے، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی بیوی سے ان کا نکاح ہو، یہ سب کہانی گڑھی جاتی ہے، اس لیے بادشاہ یہ نہیں بنے تھے۔ جی بالکل۔ اور جو دوسرا ورڈ اس میں یہاں پہ آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا، تو باپ تو ان کا بھی تھا، جی تو پھر ایسا کیوں کہا کہ مطلب بنیامین کا باپ جو ہے؟ جی اب اس میں یہ ہے کہ 11 کے 11 سب کے والد تو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے محبت بنیامین کے تعلق سے زیادہ تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا باپ کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کو روک لیں گے تو اس کا باپ غمزدہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ باقی بھائی تو واپس جا رہے تھے، تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت بنیامین کی طرف منسوب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ لوگ نرمی پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، شیخ کبیرن۔ یہ شیخ جو ہے، شیخ ایک تو برادری بھی شیخ لوگ سرنیم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، شیخ بڑے کو بھی کہتے ہیں اور شیخ بوڑھے کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر مراد بوڑھا ہے، اور اس کے ساتھ کبیرن جو صفت آئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ جی بالکل۔ پھر انہوں نے یہ جو بات کہی کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، اور ان کے قانون کے حساب سے جس نے چوری کیا وہ جو ہے جس چیز کی چوری کرتے اس کے مالک کا ایک طریقے سے غلام بن جاتا ہے، تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو بھی غلامی کے لیے پیش کیا اس وقت، لیکن کہ بنیامین کو چھوڑ دو، بھلے ہی تم ہم کو غلام بنا دو؟ جی گویا کہ ان بھائیوں نے اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کر لیا، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ایک داغ مفارقت تو ہم لوگوں کی وجہ سے اپنے والد کو لگی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنیامین بھی یہاں رک جائے تو اور زیادہ غمزدہ ہوں گے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کر دیا۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بڑا نیک انسان من المحسنین احسان، تو محسن اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے وہاں پر بھی قیدیوں کا آبزرویشن یہی تھا کہ آپ جو ایک محسن ہیں، محسن۔ جی تو وہ آیت میں محسن کا ورڈ آیا، یہاں پر بھی محسن کا ورڈ آیا، تو آپ تھوڑا محسن کو اگر الیبوریٹ کریں کہ ایک محسن شخصیت کیسی ہوتی ہے؟
اصل احسن یحسن احسان اگر عبادت کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. لیکن اگر احسن یحسن احسان اس کو ہم کسی اور کام کی طرف منسوب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کو بحسن و خوبی انجام دینا، یعنی ایسے انجام دینا جیسا کہ اس کا حق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے بھی یہاں کہا کہ ہم نے آپ کو محسنین میں سے پایا یا ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں، اور جیل کے قیدیوں نے بھی کہا تھا جبکہ یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا تھا آپ خواب کی تعبیر بتا دیجئے، بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے پا رہے ہیں. تو گویا یہاں پہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہے. ایک یہ ہے کہ لفظ احسان، احسان کی خوبی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی، اس لیے تمام خوبیوں میں وہ خوبی نمایاں نظر آئی ان کو بھی اور ان کو بھی. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی اچھائی وہ سر چڑھ کر بولتی ہے، اسلام کی خوبی سر چڑھ کر بولتی ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو خوبی تھی اس کا اقرار انہوں نے کیا. یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو محسنین کیوں کہا ان بھائیوں نے؟ تو وہ ہم جو محسن کیوں کہا ان بھائیوں نے، تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دیکھتے ہیں. تو پورا جو یوسف علیہ السلام کا معاملہ ان کے بھائیوں کے ساتھ رہا کہ انہوں نے ان کے بھائیوں کو جو ہے استقبال کیا، ان کو عزت دی، پھر ان کو اناج دیا، بھر بھر کے دیا، اور ساتھ میں اناج کے پیسے بھی ان کو کیا کر دیا، واپس لوٹا دیا. مطلب یہ کہ انہوں نے مشاہدہ رہا ان کا. ہاں، مطلب وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہماری کو پہلی بات تو اناج دے رہے قحط کے موقع پر، صرف اناج ہی نہیں دے رہے بلکہ اناج کے ساتھ ہم کو ہمارے پیسے بھی لوٹ رہا. تو ایک تو نیکی اور اس کے اوپر احسان کے درجے پر، کسی بھی نیکی کو بہترین طریقے سے انجام دینا وہ انسان کو جو محسن یا احسان کے درجے پہ جو ہے. ایک بات اور ان کو اپیل کرنے والی تھی کہ عام طور سے قحط کے زمانے میں لوگ سوچتے ہیں کہ اناج جتنا بچے اتنا فائدہ مند ہے یہ، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا. جی بالکل بالکل. تو مطلب ان سے کہا کہ آپ کو ایک پورشن اور مل جائے گا. جی. تو گویا ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ محسن ہے، تب بالکل بالکل. اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہی ہوں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب میں سوچتا ہوں پہلے کچھ الفاظ کی تشریح کر دیجیے. جی بالکل. جی اصل میں یہاں جو لفظ آیا معاذ، آزا سے بنا ہے عین واو دال سے، اور وہ ماضی اس کا آزا ہو جائے گا. معاذ یہ مصدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے پناہ، اور آخذہ کی میننگ پکڑنا لینا. یہاں ناخذو ہم پکڑے، وجدہ کی میننگ پانا، اور متاع کہتے ہیں سامان کو، کوئی بھی فائدہ اٹھانے والی چیز کو متاع کہتے ہیں. علامہ اصمعی نے تو ایک بار ذکر کیا کہ متاع اس کو کہتے ہیں جو عام طور سے روٹی پکانے کے لیے جو صافی وغیرہ رکھتی ہے عورتیں، اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے. یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو متاع کہتے ہیں. اس کے بعد ظالمون کا لفظ آیا ہے. ظلامہ کی میننگ آتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کا اس کی محل کے علاوہ کہیں اور رکھنا، یہ ظلم ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں اصل آیت کی طرف کہ قال معاذ اللہ. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم اس شخص کے علاوہ جس کے پاس اپنا سامان پائے ہیں کسی اور کو پکڑ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں. یہاں پر ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حد درجہ احتیاط کیا کہ یہ نہیں کہا کہ ہم چور کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں گے ظلم ہوگا. جی بالکل. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب ہم پناہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہیں نہ کہیں ہم کو دکھتا نہیں ہے اور وہ ہم پہ قابو پا سکتا ہے، تو ہم اس سے اب اللہ کی پناہ مانگا. پناہ جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہم کسی طاقتور شے سے بچنے کی کوشش کرتے، اور یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز ہے، طاقتور ہے، اور وہ اب کہہ رہے معاذ اللہ. تو یہ تو ایک طریقے کی اپوزٹ چیز ہو گئی کہ ایک پاورفل آدمی بھی جو ہے معاذ اللہ کیوں کہتا ہے.
ہاں بات آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے. اس میں دو باتیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب. اتفاق ایسا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بھی محسنین کا لفظ ابھی آیا اور پہلے بھی آیا تھا, اور معاذ اللہ کا لفظ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 بار ابھی تک استعمال کیا, اس سے پہلے بھی جبکہ اس عورت نے برائی کی دعوت دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تب, اور اب بھی انہوں نے استعمال کیا. تو دونوں کو اگر ملاتے ہیں تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ پہلے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا اس وقت وہ پاور لیس تھے, کمزور تھے, جی کمزور تھے, اس وقت طاقت نہیں تھی ان کو اپنے دفاع کی, کسی طریقے سے وہ اپنی عزت و آبرو بچا کر کے بھاگے. اور ابھی جو معاذ اللہ کہہ رہے ہیں, یعنی اس وقت معاذ اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے, اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاور اور اقتدار میں آ کر کے کسی پر ظلم کر بیٹھے یا کسی پر بد احتیاطی کی وجہ سے کوئی یوسف علیہ السلام کے ذریعے پریشان کیا جائے. جی بالکل. اس لیے گویا کہ معاذ اللہ اس وقت بھی کہنا چاہیے جب انسان مظلوم بن رہا, پاور لیس ہو, کمزور ہو, اور اس وقت بھی کہنا چاہیے جب وہ انسان جو ہے پاورفل. اور انفیکٹ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو ہر وقت اس بات کے پناہ چاہنی چاہیے, کیونکہ انسان کے نفس کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے جی کہ جب بھی اس کے پاس کوئی پاور ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس پاور کو ایکسرسائز کرے, اس کو استعمال کرے, اور یہی چیز جب وہ استعمال میں آتی ہے پاور, تو کبھی کبھار کیا ہو جاتی ہے دوسرے کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے. تو اسی لیے جو ہے جو دعا آتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تو مجھے کبھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر, کیونکہ نفس کے اندر اس بات کا پورا امکان رہتا ہے کہ وہ اپنے اس پاور کو استعمال, جو بھی پاور انسان کو حاصل ہے اس کا استعمال کر کے وہ کسی دوسرے کو کیا پہنچائے, نقصان پہنچائے. اور ڈاکٹر صاحب بعض دعاؤں میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی بات سے کہ ہم پر ظلم کیا جائے, اور اس بات سے کہ میں کس پر ظلم کروں. جی بالکل. تو کسی پر ظلم کرنے سے بھی پناہ مانگنا چاہیے اور کسی کا مظلوم بننے سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. مولانا جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرے شخص کو ہم نہیں رکھ سکتے, بلکہ ہم اسی کو رکھیں گے جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال کھایا. تو انہوں نے یہاں پر وہ ورڈ کیوں نہیں استعمال کیا کہ جس نے چوری کی ہے, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم اسی کو پکڑے گے جو چور ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حد درجہ احتیاط کیا کہ اس لفظ کو نہ لیں جس لفظ کا لینا کسی کی برائی کو, کسی کو بیجا برائی کو ایکسپوز کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اکثر و بیشتر ایسا آیا ہے کہ کوئی برے شخص کا ذکر کیا جائے تو اس کا نام نہیں لیا جاتا. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس عورت نے زیادتی کرنے کی کوشش کی اس عورت کا نام نہیں لیا گیا. تو یہاں پر جو چور کا لفظ نہیں لیا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کیا. جی بالکل. اور اس میں کچھ اضافہ کریں گے آپ؟ نہیں بالکل. اور یہی ریزن ہے کہ وہ جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں, ان کو تو معلوم ہے کہ وہ پیالہ اور وہ کاسا کس طریقے سے جو ہے بنیامین کے جو ہے کے سامان میں چلا گیا, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہم کو اپنا مال ملا, نہ کہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس سے مال ملا ہے اس کو ہم رکھ لیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے چوری کی ہے ہم اس کو روک دیں گے. تو اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم جو ہے ظالموں میں سے ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ ایک کی جگہ دوسرے کو پکڑ لینا یہ کیا ہے, ایک طرح کا ظلم ہے. تو اس سے جو ہے انہوں نے پڑھا. میں سمجھتا ہوں اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا, تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں, اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں, یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس میں استیأسا کا لفظ آیا ہے. استیأسا کی میننگ آتی ہے نا امید ہونا, یأس کہتے ہیں, یأس نا امیدی کو. اور خلاصہ کی میننگ خالص ہونا,
اور خلص و نجیہ کا لفظ آیا، یعنی یہ لوگ سرگوشی کے لیے الگ تھلگ ہو گئے. جب ان کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ہماری بات نہیں مانیں گے تو الگ ہو گئے یہ لوگ. اس کے بعد آگے لفظ اس میں موثق آیا، موثق یعنی عہد و پیمان. اور اس کے بعد آیا فرتم، فرت یفرت کی میننگ آتی ہے زیادتی کرنا. اور ابرح کی میننگ، ابرح مازالہ کی میننگ میں ہے. فلن ابرح ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی میں ہٹنے والا نہیں. اور ارض سے مراد یہاں پر زمین نہیں بلکہ وہ بستی ہے جہاں یہ لوگ گئے تھے. اور ازینہ یا ازانو، یا ازانو کی میننگ اجازت دینا. اس کے بعد خیر الحاکمین ہے، یعنی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. مولانا اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بھائی لوگ تو ایک طریقے سے یوسف کے تعلق سے اور یہاں پر بنیامین کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے بنیامین پہ بھی ایک جھوٹا الزام لگایا کہ ہاں اس کے بھائی نے بھی ایک بار ایسی چوری کی تھی. تو یہاں پر لیکن معاملہ ایک بھائی کا تھوڑا الگ معلوم پڑتا ہے کہ اس کو پہلے والے معاملے پہ بھی افسوس نظر آتا ہے. ابھی جو بنیامین کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ شرمندہ نظر آتا ہے. اتنا شرمندہ ہے وہ بھائی کہ وہ جو ہے اب دوبارہ اپنے باپ کو منہ دکھانے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا. کہتا ہے کہ میں یہاں ہی رہوں گا یا تو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کر دے، یعنی یہ کہ اللہ میرے موت کا فیصلہ کر دے. جی. ہاں، تو یہ جو کیریکٹر ہے اس کے بارے میں کچھ ہم کو تفاصیل میں ملتا ہے کہ یہ کون سے بھائی تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا. جی، اس میں یہ جو بھائی تھے اس میں سے ایک بھائی ہے جس کے دل میں نرمی ہے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں تمام لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک بھائی جس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے، اور لوگوں نے یہ بتایا یہ سب سے بڑا بھی تھا. اور عام طور سے یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائی پر شفیق ہوتے ہیں، عام طور سے دیکھا گیا. اور ایک یہ ہے کہ وہ رحم دل بھی تھا. تو یہ وہی شخص ہے یعنی یہودا جس نے ابھی جو آبجیکشن کر رہے ہیں یہ وہی شخص ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے روکا تھا بھائیوں کو. ورنہ ان بھائیوں نے پلان کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے تاکہ یعقوب علیہ السلام کی محبت ہم لوگوں کے لیے خاص ہو جائے گی. تو یہ یہودا ہی تھا جس نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارا مقصد یہ ہے کہ یوسف کو اپنے والد سے جدا کر دو، تو قتل کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے، اور بہتر راستہ یہی ہے کہ اس کو کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اٹھا کر کے لے جائے. اس سے یہ ہوگا کہ یوسف میں اور والد میں جدائیگی بھی ہو جائے گی اور کسی کے ناحق قتل سے تم بچ بھی جاؤ گے. یہ وہی شخص ہے جو ابھی کہہ رہا ہے یعنی یہودا کہ ہم تو یہاں سے واپس جانے والے نہیں، اس لیے کہ ایک معاملہ یوسف کے ساتھ ہو گیا تم لوگوں کے ذریعے، اور ایک اور معاملہ بنیامین کا ہو رہا ہے. اگرچہ تم اس میں سمجھو کہ سچے ہو یا یہ تم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان کا چوری میں پکڑا جانا یا جو بھی ہے، لیکن بہرحال تمہارے ساتھ وہ آیا تھا اور تم نے اپنے والد محترم سے وعدہ لے لیا تھا، اس لیے ہم یہاں سے واپس نہیں جانے والے ہیں یہاں تک کہ اپنے میرے والد اجازت دے. اور اس میں ایک چیز یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہاں جو کہا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس کے والد یعنی بنیامین کے والد بوڑھے ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں یہودا ہمارے والد نہیں بلکہ میرے والد اجازت دے، یعنی اجازت کا تعلق ان سے ہوگا، یہودا سے ہوگا، اس لیے انہوں نے والد کی نسبت اپنی طرف کی. اور آیت کے آخر حصے میں جو آیا ہے یحکم اللہ لی، یا اللہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ صادر فرما دے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یا تو ہماری موت آ جائے یا تو ہمارے والد بلا لیں، وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. آگے چلتے ہیں. جی بالکل. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے. اب انہوں نے دوبارہ جو ہے مل بیٹھ کر ایک بات طے کی کہ سب بھائی جا کے ایکچوئل جو ایونٹ ہوئے ہیں وہ بیان کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ بنیامین کے اوپر چوری کا الزام لگا ہے اور ہم نے تو لیکن بنیامین کو چوری کرتے نہیں دیکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیوں نہیں دیکھا، کیونکہ ہم تو جب حاضر تھے تب اس کی نگہبانی کر سکتے تھے، اس نے چھپ کر کیا کام کیا، غیب میں کیا کام کیا، یہ تو ہم
नहीं जानते। तो मौलाना इसके अंदर गैब की निगहबानी तो हम नहीं कर सकते, इसके अलावा भी कोई इसका मफहूम है कि हम जो है उसको इसमें आयत में देखिए वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, हम जो गवाही दे रहे हैं आपके सामने जो हमें नॉलेज मिला उसी का, यानी उसने चोरी किया है या नहीं किया है इसका नॉलेज नहीं, लेकिन मशहूर यही है कि उसने चोरी किया। अब गैब के ताल्लुक से यहाँ देखें, एक तो यह है कि उनका कहना है गैब की हिफाजत नहीं करते, यानी इसने चोरी किया है या नहीं किया है ये अल्लाह ही को मालूम है। दूसरा ये हो सकता है कि हमें गैब नहीं मालूम था कि बिन्यामीन आकर के यहाँ चोरी करेगा। अगर ये मालूम होता तो हम आने लेकर के आते ही नहीं। जी बिल्कुल। तो चोरी किया है कि नहीं ये भी गैब की बात है, और हमें अगर मालूम होता कि चोरी करने वाला होता ये भी गैब की बात है। तो हमें गैब मालूम नहीं था, इसलिए हम जो हमको मालूम हुआ है लोगों के जरिए वही हम यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि वो भाई लोग अल्टीमेटली जो है पूरा ट्रुथ जो है बयान कर रहे हैं। जी जी। जबकि इससे पहले जो है उनका मामला ये था कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी झूठ बात कही कि भाई उन्होंने भी क्या है चोरी की थी। जी आगे चलें। वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफिले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। मौलाना यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि वो लोग तो सच्ची बात कर ही रहे थे, लेकिन अब उनको ये बात का यकीन था कि उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, तो वो लोग जो है एडिशनल प्रूफ जो है पेश कर रहे हैं। जी जी। तो होना तो ये चाहिए कि जब आदमी सच्चा हो तो आदमी ये कहे कि भाई मुझे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, मैं सच्चा हूं। तो यहाँ पर वो प्रूफ क्यों दे रहे हैं? वो असल में जब एक बार इंसान अपने आप के एतबार को खो लेता है तो फिर उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता कि कोई दूसरा हमारे ऊपर भरोसा करेगा। ये मत पूछो कि क्या बचता है, क्या क्या टूट जाता है, किसी पर से किसी का जब भरोसा टूट जाता है। तो उनको खुद यकीन था कि याकूब अलैहिस्सलाम हमारे वालिद मोहतरम हमारी बातों का एतबार नहीं करेंगे, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं इन्ना, बेशक हम, लसादिकुन यानी इन्ना में भी ताकीद है और लसादिकुन में जो लाम है ये भी ताकीद के लिए है। और एक बात और डॉक्टर साहब ये समझने की है, पहली बात जो मैंने कहा कि जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि हम झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं तो उसका एतबार अपने ऊपर से उठ जाता है। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जब इंसान सच्चा होता है तो बहुत सारे दलाइल पेश करने लगता है, इसलिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मरहला था पहली बार, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज निकाल करके वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बहाना बनाए, इशा के वक्त आए वजाउ अबाहुम इशा यबकून, और कहा कि देखिए वालिद मोहतरम वो भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सब्र किया, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने नहीं कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए जाकर के देख लीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बकियाजात कुछ होंगे, देख करके आपको यकीन हो जाएगा। बल्कि उस वक्त उन्होंने कहा वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, आप हमारी बात मानने वाले नहीं हैं अगरचे हम सच बोलने वाले हों। इसलिए कि उस वक्त उनका ज़मीर कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। जी बिल्कुल। और उनको अगर वो इस तरह का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी दे नहीं सकते थे कि वैसा वहां पे कोई वाकया हुआ नहीं था। और यहाँ पे बिन्यामीन केस में ये हुआ कि ये जो पूरा वाकया है एक बस्ती के अंदर रौनुमा हुआ, तो उसको देखने वाले कई लोग वहां पर मौजूद थे बस्ती के अंदर। और दूसरी चीज ये कि काफिले वाले भी जो साथ में थे उन्होंने भी पूरे मामले को अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ हमारी बात पे यकीन नहीं तो ठीक है, लेकिन आप दूसरों से पूछ के इस वाकये की जो है तस्दीक कर सकते हैं। जब इंसान सच्चा होता है तो बहुत सारे दलाल देने को और तैयार हो जाता है और किसी बात पर वो अड़ जाता है, और जब झूठा होता है तो इसलिए दलाल नहीं देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दलील झूठी साबित हो जाए। अगर वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त तैयार हो जाते कि चलो दिखाओ कहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खाया, तो इनका झूठ जाहिर हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये पेशकश की ही नहीं उस वक्त। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल बना दिया, अच्छा इस पर भी सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा।
सव्वला की मीनिंग आता है कि किसी चीज को खुशनुमा बनाकर पेश करना या आसान बनाकर पेश करना, और सव्वला जब शैतान के साथ इस्तेमाल हो तो उसको बहकाने के माने में आता है, इसलिए एक किताब है तस्वील शयातीन वगैरह। अम्र यहाँ पर नकरा आया है, यानी एक बड़ा मामला। फसब्रुन जमील, सब्र कहते हैं सब्र करने को, और जमील कहते हैं खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से भले तरीके से सब्र करने को। असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। क्या बईद है कि अल्लाह उन सबको मुझसे ला मिलाए, वो सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत पर मबनी है। अब यहाँ पर मौलाना एक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सब्र जमील करूंगा। सब्र तो हम सुनते हैं कि सब्र करना चाहिए, तो फिर सब्र जमील क्या चीज है? जी देखिए, एक सब्र ये है कि इंसान को किसी मुसीबत के आते ही आहो अवेला करने के बाद चंद दिनों के बाद सब्र हासिल हो जाए, उसे सब्र जमील नहीं कहते। सब्र का मतलब है कि इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, कि जिस वक्त मुसीबत पहुंचे उसी वक्त अपने आप को कंट्रोल करना ही सब्र है। दूसरी बात यह है कि मखलूक के सामने खालिक के शिकवे शिकायत न करना। सब्र जमील की असल तारीफ मखलूक के सामने खालिक के शिकवे न करना। अब शिकवे की दो किस्में हैं, एक यह है कि इंसान जुबान से अपनी दास्तान सबको बताता फिरे, यह भी सब्र जमील के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि इंसान जुबान से कुछ नहीं कहे, अपनी शक्ल सूरत काबिल रहम बना करके लोगों के सामने जाए, लोग देखते ही समझ ले कि ये बहुत मुसीबत का मारा है, ये भी सब्र जमील के खिलाफ। मैंने बुनियादी तौर पे ये अगर आसान इसमें समझना चाहे कि जब इंसान पे एक बड़ी मुसीबत टूट पड़े तो इंसान जो है खामोशी को उस वक्त इख्तियार करे, उसके मुंह से कोई कलमात ना निकले या उसके चेहरे से कोई ऐसी बात ना निकले जिसके अंदर शिकवे और शिकायत का पहलू शामिल हो। जी, लेकिन खुदा के दरबार में रोना धोना और उससे मिन्नतें और उससे मुआवनत और ताउन इस्तेआनत मांगना ये सब्र के खिलाफ नहीं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि असल में जो चीज सब्र को खत्म करती है वो मखलूक के सामने इन तमाम चीजों को करना जो है सब्र को खत्म कर देती है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा कि ये जो मामला है तुमने खुद गढ़ लिया। बहरहाल ये याकूब अलैहिस्सलाम का अपना मामला था। बाज़ मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में कहा, कि याकूब अलैहिस्सलाम ने दिल में कहा कि एक बड़े मामले तुम्हारे नफ्स ने एक बड़े मामले को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, तो हम सब्र ही करते हैं। मुफस्सिरीन में से बाज़ ने कहा कि इन्होंने दिल में कहा। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो ये जुमला कह रहे हैं कि असल्लाहु यअतियनी बिहिम जमीआन, कि मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम को एक साथ हमारे पास जमा कर दे। यहाँ पे क्या राय मौलाना मुफस्सिरीन की? ये जो उन्होंने जुमला कहा कि अल्लाह सबको जमा करेगा, ये उन्होंने किसी वही के बुनियाद पर, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, ये किसी वही के बुनियाद पे कहा कि ये उन्होंने करीना और अंदाजे से कहा? देखिए, तीन बातें इसमें कही जा सकती है। एक तो यह है कि नबी होने के नाते इजमाली तौर पर इनको यकीन था कि एक साथ कभी ना कभी हम मिलेंगे तमाम लोग। दूसरी बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में जो ख्वाब देखा था कि 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, उसकी ताबीर भी होगी तो फिर 11 भाई जमा हो जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहरहाल नबी थे, तो उनको यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी भी जान को उसकी वुसात से ज्यादा, उसकी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा अल्लाह ताला बोझ नहीं डालता है। तो एक बार तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गायब हो जाना, उसके बाद बिन्यामीन का गायब हो जाना, फिर यहूदा का वहीं रह जाना, 3 बेटों की जुदाई एक साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये आजमाइश के लिए नहीं पेश कर सकते हैं। इसलिए अब उन्हें यकीन हो गया कि अब आसानियां होंगी। और एक बाज़ अहादीस में आता है इंतज़ारुल फरज, यानी कुशादगी का इंतजार करना इंसान को खुशी बख्शता है या अल्लाह के साथ हुस्न ज़न पैदा करता है। तो गोया कि ये 3 बातें हुई जिससे अंदाज़ा हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला हमें अब इकट्ठा करेगा। और उन्होंने उसके बाद क्या, और वो सब कुछ जानता है और सब काम उसके हिकमत पर मबनी। यहाँ पर ये जो जुमला याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा है वो बड़ा पुरहिकमत जुमला है कि उन्होंने एक तो ये कि पहले जो उन्होंने सेंटेंस कहा कि तुमने कोई बुरा काम कर गुजरे हो, तो यहाँ पर उन्होंने एक कयास किया है, फिर उसके बाद उन्होंने एक डिडक्शन किया है कि उम्मीद है
کہ یہ دوبارہ جو ہے میرے بیٹے دوبارہ مجھ سے آ کر ملے گے، لیکن انہوں نے اپنے جو بھی علم ان کو حاصل ہوا ہے اس کو انہوں نے حتمی شکل نہیں دیے، بلکہ اس کے اندر ایک ڈاؤٹ کا پہلو بہرحال ان کا معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تمام باتیں جو میری زندگی میں ہو رہی ہے اس کا مکمل علم تو اللہ کے پاس ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی حکمت بھی پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے مطلب یہ کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارے اور جو واقعات کا وہ انالیسس کرے تو کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ کا پہلو اپنے پاس رکھے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، اور اس بات کا یقین رکھے کہ ان تمام تر چیزوں کا علم اور ان تمام تر چیزوں کی حکمت بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور اس پہ مجھے جو پورا اطمینان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو ہے خیر پر مبنی ہے۔ اور اس میں علیم اور حکیم سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے بیٹے سب غائب ہوئے ہیں وہ کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے جی بالکل، اور ہمارے ساتھ کیوں ہے سہارا وہ حکیم ہے، وہی حکمت ہے۔ ایک بات اور ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ بنیامین کا غائب ہو جانا، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نق القرح بالقرح لاوجع، ایک زمانے جاہلیت کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ ایک انگلی میں چوٹ لگی ہو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن چوٹ لگنے کا پھر اسی انگلی میں چوٹ لگ جائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جی بالکل، یعنی زخم کا چھل جانا دوبارہ وہ زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کا غائب ہو جانا یہ زیادہ تکلیف کا باعث تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ افسوس کا اظہار کیا۔ جی بالکل، اگلی آیت کی طرف۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ تولا یا تولا کی میننگ آتی ہے پھرنا، اور عنہم ان سے، اور اسفا افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابیضا سے بنا ہے وابیضت، ابیضا کی میننگ سفید پڑنا، عین آنکھ کو کہتے ہیں اور حزن غم کو کہتے ہیں، اور قزیم کہتے ہیں کہ وہ مطلب برداشت اور جھیلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو قزیم کہا جاتا ہے۔ آگے اس میں یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسکرپشن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اپنے بیٹوں سے جدائی ہے اس کو لے کر جو ہے ان کو ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جدائی صرف بیٹوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہ بھی ہے کہ میرا جو کار نبوت ہے اس کو جو آگے بڑھانے کے لیے جو میری اولاد میں سے کوئی شخص ہونا چاہیے تھا جو میرے اس کام کو آگے بڑھاتا، وہ کوالٹی کی شخصیت جو ہے یوسف علیہ السلام کی تھی۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ بھلے ہی ان کے جو ہے 12 بیٹے تھے، اب ان میں سے جو مین شخصیت تھی ان کو تو انہوں نے لاس کیا، اور اب یہ ہوا کہ دوسرا بچہ بھی جو ہے ان کا جو ہے جا رہا ہے۔ تو یہ جو صرف یہ نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اس لاس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میرے بیٹے چلے گئے، بلکہ یہ بھی تکلیف پہنچ رہی کہ اخلاق اور کردار میں جو میرے سب سے بہتر بچہ تھا وہ مجھ سے جو ہے چھین لیا، جو میرے اس کام کو، اس دین کی جو تبلیغ اور ارشاد کو، مشن کو جو ہے آگے بڑھا سکے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے ابھی تو یہودا بھی غائب ہوا، بنیامین بھی غائب ہوئے دونوں، لیکن یوسف یہ انہوں نے کہا تولا عنہم، اپنے جو بیٹے واپس آئے تھے ان سے چہرہ پھیر کر کے وہ انہوں نے کہا ہائے افسوس یوسف، یاد یوسف کو کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی جو تازہ غائب ہوئے ہیں دونوں دوسرے بیٹے۔ تو آپ نے جو جواب دیا تقریباً اس سے ملتا جلتا جواب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے پہ اس لیے انہوں نے افسوس کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا غائب ہونا اور بنیامین کا غائب ہونا، دونوں میں دو باتیں، یعنی بنیامین کے بارے میں یقین تھا کہ بنیامین وہاں موجود ہے، یوسف کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے۔ جی بالکل۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کوئی عزیز اگر انتقال ہو جائے، اپنے ہاتھوں سے لوگ اسے دفنا دیں تو چند دنوں کے بعد صبر ہو جاتا ہے، لیکن کوئی عزیز غائب ہو جائے تو رہ کے اس کی یاد ستاتی ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، زندہ ہے تو کس حالت میں زندہ ہے اور کن کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ اور ایک پوائنٹ اور جو آپ نے کہا کہ ان کی خوبیوں کی وجہ سے، یعنی یوسف تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا انہوں نے آہ و بکا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اس کے بعد آگے ہوا بیضت عیناہ من الحزن، یعنی غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ سفید پڑنے سے مراد بینائی کا جاتے رہنا، شاید یہی ہوگا۔ یہاں پر مولانا جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو کثرت سے ان کا رونا تھا اس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب وہ کون سی بیماری ہے جو
कसरत रोने की वजह से जाती है, ये तो मैं समझता हूँ तहकीक का मौजू है कि जिसके ऊपर कुछ लोगों ने रिसर्च करना चाहिए कि क्या मामला है कि अगर इंसान बहुत अरसे दराज तक रोए तो क्या उसकी बीनाई चली जाती है, और हो सकता है लोगों ने तहकीक भी किया हो क्या? जी बिल्कुल, लेकिन हमें इसके बारे में जो है कोई मालूमात नहीं है। क़ालू तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरज़न औ तकून मिनल हालिकीन। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं, नौबत ये आ गई है कि गम में अपने आप को भुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे। जी बिल्कुल, मतलब बच्चों ने अब जो है अपने बाप से भी सिंपैथी दिखा रहे कि भाई देखिए आप इतना यूसुफ को जो याद कर रहे हैं, इससे मामला जो है आपकी या तो तबीयत और ख़त्म हो जाएगी जो ऑलरेडी आप उम्र में ज़्यादा है, या तो अपनी जान को जो है हलाकत में डाल देंगे। जी अब देखिए ये जो सिंपैथी है, ये जो रहमदिली दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी सोचने की बात है कि ये रहमदिली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, बल्कि एक तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये वो एहसास दिलाया जा रहा है कि जो गया उसको जाने दीजिए। जी, और दूसरा मैं समझता हूँ ये भी एक पहलू है उसके अंदर, बार बार याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करना उनको वो एहसास जुर्म जी और उन्हें याद दिलाता था, और उन्हें ये भी एहसास हो रहा है इससे कि जिसकी वजह से हमने यूसुफ को इनसे जुदा किया, ताकि हम अपने वालिद के नूर नजर बने, वो तो हुआ नहीं बल्कि और ज्यादा हम उनकी नजरों से दूर हो गए। और देखिए कुरान के पेश करने का अंदाज कितना जबरदस्त है। ठीक इससे पहले की आयत में है वतवल्ला अन्हुम, याकूब अलैहिस्सलाम उनसे चेहरा फेर लिए, मतलब उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसलिए गायब किया था ताकि याकूब अलैहिस्सलाम इनको अपनी नजरों के सामने रखें। जी बिल्कुल, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे चेहरा फेर लिया। तब इनको और यकीन हो गया कि जिसकी वजह से हमने यूसुफ को जुदा किया वो तो हासिल नहीं हुआ बल्कि और उसका उल्टा हो रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि बेटों ने कहा कि खुदा की कसम आप यूसुफ को याद करते रहेंगे हत्ता तकुना हरज़न। हरज़ ऐसी बीमारी वो कहते हैं जिस बीमारी में आदमी शिफायाब नहीं होता, मर ही जाता। यानी आप ऐसे बीमार हो जाएंगे कि आप बचने वाले नहीं है, कहीं आप मर न जाए। औ तकुना मिनल हालिकीन, अब औ का तर्जुमा ये भी कर सकते हैं कि यहाँ तक कि आप हलाक हो जाए। औ का तर्जुमा कभी कभी यहाँ तक के का लफ्ज़ भी किया जाता है, और अगर या का तर्जुमा करते हैं तो भी वही तर्जुमा है कि यूसुफ को आप याद करते करते या तो हलाक हो जाए, या तो आप सख्त बीमार हो जाए, या तो आप हलाक हो जाए, ना हलाकत के करीब पहुंच जाए। आगे चले। जी बिल्कुल। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। उसने कहा मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूं तुम नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जो पहलू बहुत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आता है कि अल्लाह के नबी है और वो सब्र जमील भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अल्लाह ताला के से दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह से फरियाद भी कर रहे हैं। जो चीज़ हमको समझनी, हमने जो सब्र की डेफिनेशन की कि भाई अल्लाह से फरियाद करना, अल्लाह से अपनी तकालीफ को बयान करना और अल्लाह से तकालीफ की दूर करने की इल्तिजा करना, जो सब्र के मुनाफी नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ समझ में आती है वो ये कि कभी कभार इंसान की कोई परेशानी या तकलीफ उसको खुदा के करीब कर देती है। जी एक चीज तो ये होती है कि इंसान कोई चीज की ख्वाहिश करता है और फिर उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता है। दूसरा ये रहता है कि इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है और वो चाहता है कि उस तकलीफ और ईजा को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से क्या करे, दुआ करे और अल्लाह के थोड़ा करीब जाए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हमारे समझ में आता है कि जब हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ भी आए और हम रुजू इल्लाह करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ बढ़े, तो वो तकलीफ जो है हमारे लिए खैर का बाइस बनती है कि हम दुनिया में तो कोई छोटी चीज खो देंगे लेकिन उससे बहुत बड़ी चीज है अल्लाह की जात को इंसान पा सकता है। यानी अगर कोई तकलीफ खुदा से करीब करने का जरिया हो तो गोया कि ये अल्लाह की रहमत है, और अगर कोई नेमत अल्लाह से दूर करने का जरिया बने तो गोया ये समझिए कि आजमाइश है। जी बिल्कुल। और ये जो अल्फाज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटों से कि मैं अपने गम की शिकायत अपने परवरदिगार ही से करता हूँ, ठीक ऐसे ही मिलते जुलते अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था जब वो ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सताए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
تھا کہ وہ بس اور حزن کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت استعمال کیا ہے. تو گویا کہ نبی اسی طریقے سے اپنی تمام مشکلات کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میں یوسف کے یا بنیامین کے غم میں جو روتا ہوں تو تم سے تو شکوے شکایت کرنے جاتا نہیں ہوں. میں اپنے پروردگار سے تمام چیزوں کے شکوے اور شکایت رکھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو بچوں، جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر وہ تم نہیں جانتے ہو. شاید انہی آیت کے ان حصوں کی وجہ سے بھی مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ احساس ہونے لگا تھا، اجمالی طور پہ یہ علم دیا گیا تھا کہ تمام بیٹے ابناء مل جائیں گے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو آگے کہا کہ یا بنی یذهبوا، یس ہاں بولیے نا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کہ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، تحسسا کی معنی آتا ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا. فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. مولانا آپ نے یہاں پہ جو ترجمہ کیا روح اللہ کا ترجمہ اللہ کی رحمت کیا، تو اس کا یہ کیسے عربی زبان میں ہو رہا ہے کہ روح سے رحمت کا ورڈ جو ہے یہاں پر نکل رہا ہے؟ اس کا یہ سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے، فروح و ریحان، روح کا لفظ آیا ہے. تو یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ راحا واو ہے. تو راح اصل میں راحت کی میننگ پیدا کرتا ہے. اوکے ہاں، تو راحت کی میننگ پیدا کرتا ہے، اس سے رحمت بھی مراد ہے. اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچوں سے کہا کہ جا کر کے تلاش کر کے دیکھو حضرت یوسف اور اس کے بھائی کو، دو باتیں اس پر غور کرنے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت سے کبھی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ یوسف کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. جی بالکل. جب دیکھا کہ بنیامین بھی غائب ہو گئے اور جب دیکھا کہ ساتھ میں یہودا بھی وہیں رہ گئے، تب انہوں نے کہا. دوسری بات ہے کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ کہنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ڈھونڈ لو. پھر تیسری بات اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے یہ کہا کہ یوسف کو ڈھونڈ کر کے لاؤ اور ان کے بھائیوں کو، نہیں وہ اخی ہے اور اس کے بھائی کو. یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ڈھونڈ کر کے لاؤ اور اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین میں ایک قلبی لگاؤ تھا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. یہاں پر کچھ رحمت کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ جی بالکل. یہ قرآن کی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اسپیشلی آج کے دور میں جب ہر انسان جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، لونلینس کا شکار ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی طرح کی ایک نئی پرابلم سے جھوج رہا ہے. تو یہاں پر ایک بڑی ہی امید افزا آیت قرآن کی ہے کہ اس میں ایک اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. تمہاری مشکلیں کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی الگ ہو، کتنی بھی ڈیفیکلٹ ہو، اور کتنی بھی گناہ قسم کی ہو، لیکن یہ بات یقین رکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، پہنچ سے، اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں کر سکتا، اس پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کی زندگی میں ہر معاملات کو آگے پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے تکلیف کو دور نہ کرے. تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی پرابلم ہے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کتنے سال دعا کی ہے انہوں نے، کوئی چھوٹا عرصہ گزرا ہے. یوسف علیہ السلام بچے تھے تب وہ گھومے ہیں، اور اب وہ ہے کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں اور ایک عزیز مصر بن چکے، ایک منسٹر بن چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اب ان کو یہ بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام دوبارہ پلٹ کر آنے والے. تو یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس بات کو 100% یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا.
کیونکہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک امید پر ایمان لاتے ہیں. جو اللہ کو انکار کرتا ہے اس کے لیے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے امید کا کوئی پہلو نہیں ہے. وہ مانتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں اس کی پہنچ سے باہر ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن بندہ خدا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو یہ مانتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میری پہنچ سے تو باہر ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پہنچ سے بھی باہر ہے. اور اس کی خاص بات کیا اللہ کے بندے کی کہ اس کی پہنچ اللہ تعالیٰ تک ہے. تو وہ جو کام خود نہیں کر سکتا وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتے ہیں. اس طریقے سے انسان جو ہے مشکل سے مشکل حالات کا بھی مقابلہ بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی مدد سے اس سے باہر نکلتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس کو کوئی کافر استعمال نہیں کر سکتا. اور یہ قرآن کی دوسری آیت ہے نا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز جو ہم ناظرین کے سامنے پیش کر دیں کہ عام طور سے لوگ جو غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور لوگوں کے نظر و کرم دونوں میں فرق ہے. عام طور سے لوگ کسی انسان کے ساتھ امیدیں باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی طرف سے نا امیدی جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے اور اللہ سے امید لگانے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس سے مایوسی رہنا چاہیے, تبھی سکون ملے گا. اور ایک حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی مائد الناس یحبک الناس. یعنی لوگوں سے امیدیں باندھنے والا ہمیشہ وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے امیدیں باندھنے کے بعد اللہ سے مایوسی کفر ہے, لیکن لوگوں سے ہمیشہ جو ہے آدمی مطمئن رہے کہ یہ نہیں بھی دے گا تو بھی چلے گا. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے اگلی جو آیتوں کے اندر ان کے بھائی جو ہے دوبارہ جو ہے مصر لوٹتے ہیں اور وہ جو ہے اگلی نشست میں ہم لوگ جو ہے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست احباب میں بھی اس چینل کو اور اس پروگرام کو جو ہے آپ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.